اب یہی صورتحال ہے. کسی کے ہاتھ میں اسلام کا جو امپلیکیشن میں نے بتایا وہ احکام ظاہری پر امپلیکیشن ہے. جو ظاہری احکام ہیں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، حلال پہ عمل کرنا، حرام سے بچنا، اوامر کا اہتمام کرنا، نواہی سے اجتناب کرنا، یہ جو احکام ظاہر ہیں یہ سارا سبجیکٹ اسلام کا ہے. تو کچھ لوگوں نے ظاہری اعمال پہ زور دے دیا اور سارا دین فقط ظاہری اعمال کو بنا دیا، باقی چیزوں کی اہمیت کم ہو گئی. دوسرا مرتبہ ایمان کا. ایمان کا سبجیکٹ عقیدہ ہے، اسلام کا سبجیکٹ عمل ہے. آپ بات کو سمجھ رہے ہیں؟ اسلام کا سبجیکٹ عمل. کچھ لوگوں نے عمل ہی کو کل دین بنا لیا. اس میں شک نہیں ہے کہ عمل کے بغیر دین اور ایمان اور کوئی نسبت کامل نہیں ہوتی. عمل کی اہمیت کا کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا، مگر یہ کہہ دینا کہ بس ظاہری عمل کو اور اعمال کو کل دین بنا دینا، یہ پورے قرآن میں نہیں ہے اور یہ تعلیم پوری حدیث میں نہیں ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روز صحابہ کرام سے فرمایا کہ کوئی شخص اپنے اعمال کی بنا پر نہیں بخشا جائے گا. کوئی شخص اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے. صحابہ کرام پریشان ہو گئے. عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی؟ آپ نے زور دے کے فرمایا کہ محض اعمال کی وجہ سے کسی شخص کی بخشش نہیں ہوگی اور کوئی شخص جنت میں نہیں جائے گا، اعمال نہیں لے جائیں. تو صحابہ جب 2-3 بار دہرایا تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا یہ معاملہ آپ کی ذات اقدس کا بھی ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں میرا بھی یہ معاملہ. تو صحابہ کرام پریشان ہو کے پوچھنے لگے یا رسول اللہ تو پھر جنت میں کس طرح جائیں گے؟ فرمایا جنت میں صرف اللہ کا فضل لے کے جائے گا. جنت میں عمل لے کے نہیں جائیں گے، فضل لے کے جائے گا. اب جو بات ہے بڑی توجہ کی، فضل احسان کا سبجیکٹ ہے. واہ واہ واہ. ایمان کا سبجیکٹ ہے عقیدہ، اسلام کا سبجیکٹ ہے عمل، اور فضل ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ وہ فضل ہے اللہ کا اور اس کے لیے کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے. عمل کے لیے قاعدہ کلیہ ہے، یہ قانون ہے قرآن میں عمل کا. ہر جان کے لیے جزا ہے ہر اس عمل کی جو اس نے کیا اور کمایا، اور سزا ہے ہر اس برے عمل کی جو اس نے کیا یا کمایا. تو قاعدہ ہو گیا. آپ الحمد سے والناس تک پڑھیے، ہر جگہ عمل کے لیے قانون اور کلیہ اللہ رب العزت نے عطا کیا. کیوں عطا کیا؟ کہ جب عمل کی بات ہوتی ہے تو عمل کے ساتھ معاملہ عدل ہوتا ہے. عمل کے ساتھ معاملہ عدل ہوتا ہے. ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جاتا. جزا اور سزا پورے عدل کے ساتھ، تول کے ساتھ ہوتی ہے. اعمال کے مطابق ہی عدل اور عمل ایک پیمانے میں ہوتی ہے. اور فضل یہ پہلا اینڈ تھا، فضل اس کا دوسرا اینڈ ہے، وہ احسان کا سبجیکٹ ہے. اس کے لیے کوئی قاعدہ کلیہ نہیں، وہ صرف مشیت الہی ہے. اب الحمد سے والناس تک پورے قرآن کو پڑھیے، جہاں فضل کا ذکر آئے گا من یشاء کی بات ہوگی. یہ اصول ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، جتنا چاہتا ہے عطا کرتا ہے. اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ باری تعالیٰ اس پر اتنا فضل کیوں کر دیا. وہ کہتا ہے تم اس کے مالک ہی نہیں ہو، تمہارا یہ رائٹ ہی نہیں ہے، تمہارا یہ، میں نے تمہیں اس کا رائٹ دیا ہی نہیں. تم بات کرو عدل کی، میرا عمل یہ تھا، اس کا سزا مجھے جزا نہیں ملی، فلاں کا اتنا ہی عمل تھا، تو یہ بات کرو. جزا اور سزا عدل کے ساتھ ہوگی ہر ایک کے عمل کے مطابق.
رہ گیا فضل، وہ میرا استحقاق ہے، جس کو جتنا چاہتا ہوں عطا کرتا ہوں، جتنا چاہتا ہوں عطا کرتا ہوں۔ عدل اور فضل اللہ کے ہاں دو طریقے، دو ضابطے ہیں۔ کسی کو ضابطۂ عدل میں ناپا تولا جاتا ہے، اور کسی کو اپنے نظام فضل میں نوازا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک یہ احسان ہے اللہ کا۔ تو لفظ احسان کے بھی اسلام کی طرح دو معنی ہیں، ایک معنی عام اور ایک معنی خاص۔ اب معنی عام کی بات کر رہا ہوں۔ فضل احسان کے باب سے ہے، نتیجہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اللہ تبارک و تعالی تک پہنچنے اور اس کی بارگاہ کی طرف جانے اور اس کے حضور رسائی حاصل کرنے کے اللہ تبارک و تعالی نے دو طریقے بیان کیے۔ فرمایا اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ ایک طریقہ بیان کیا، طریق اہدا، الف ہے دال الف حمزہ، طریق اہدا۔ دوسرا طریق بیان کیا، طریق اجتباء، طریق اجتباء۔ اہدا سے ہدایت، ہدایت سے ہے، اور اجتباء اجابت اور استجابت۔ تو فرمایا اللہ پاک نے کہ اللہ تعالی واللہ یجتبی الیہ من یشاء، جسے چاہتا ہے۔ اب یہاں دیکھیے، یہاں من یشاء کا لفظ ایک ہی آیت ہے، یہاں من یشاء فرمایا، جسے وہ خود چاہتا ہے، جسے وہ خود چاہتا ہے۔ اب اس کے لیے کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے، اور صاف ظاہر ہے اللہ جسے چاہتا ہے تو وہ بھی کسی اس کے چاہنے کا بھی تو اس کا کوئی پیمانہ ہوگا نا، اس کے چاہنے کا اس کے ہاں بھی تو کوئی پیمانہ ہوگا۔ ہمارے یہاں نہیں ہے قاعدے کلیہ، اس کے ہاں تو کوئی پیمانہ ہوگا، ایسے ہی تو نہیں چاہ دیتا۔ تو میں جسے اللہ چاہتا ہے اپنی بارگاہ تک چن لیتا ہے۔ کیا نہیں فرمایا کہ رسائی دیتا ہے یا رہنمائی فرماتا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ اپنی بارگاہ کی رہنمائی دیتا ہے، نہیں فرمایا۔ فرمایا جسے وہ چاہتا ہے یجتبی الیہ، چن لیتا ہے اپنی بارگاہ تک، ڈائریکٹ پہنچا دیتا ہے اپنی بارگاہ تک، وصال عطا کر دیتا ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ۔ اب ینیب کا فاعل بندہ ہے، یشاء اس کا فاعل اللہ ہے۔ جسے اللہ خود چاہتا ہے اس بندے کو اپنی بارگاہ میں چن لیتا ہے۔ یہ ایک طبقہ ہے، یہ چنیدہ لوگ ہیں۔ کیا ہیں؟ چنیدہ و برگزیدہ، یہ وہ لوگ ہیں جو مجتبی و مصطفیٰ ہوتے ہیں۔ اور دوسرا طبقہ وہ من ینیب، جو انابت، جو اللہ کی طرف جانے کا ارادہ کرتا ہے جو بندہ، اور کوشش کرتا ہے، جو اللہ کی طرف جانے کا ارادہ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، یہدی الیہ، انہیں اپنا راستہ دکھا دیتا ہے۔ یہ راستہ میرے گھر کو آتا ہے، چلتے آؤ۔ یہ راستہ میرے گھر کو آ رہا ہے، بس سیدھا سیدھا چلتے، انہیں صراط مستقیم دکھا دیتا ہے۔ تو کئیوں کو راستہ دکھاتا ہے، کئیوں کو اپنے گھر تک پہنچا دیتا ہے۔ کئیوں کو راستہ دکھاتا ہے اور کئیوں کو سیدھا گھر میں بلا لیتا ہے۔ یجتبی الیہ من یشاء،